السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 یعنی فرام 36 اپ ٹو 39 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اور پہلے تو ایمان ہی نہیں رکھتا، یا پھر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پوری طرح جیسے عبادت مطلوب ہے وہ نہیں کرتا، جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیے نہیں یاد کرتا، اس کی یاد سے تغافل برتتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور جو اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلی ایک آیت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں پر فرشتے اتارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں ارشاد فرمایا کہ ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تب بھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جو برا انسان برے کام کر رہا ہوتا ہے اس پر شیطان نازل ہوتے ہیں اور مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی شیطان اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ فرشتے سامنے آتے ہیں نہ شیطان سامنے آتے ہیں۔ یہ آ کر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو نیک انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کے خیالات، اس کے ارادوں کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جب وہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب کوئی نافرمان، اللہ کا نافرمان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے مزید یہ شیاطین جو مسلط کر دی جاتے ہیں یہ اس کو اکساتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ یہ کام ہوتا رہتا ہے لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو نافرمان انسان کو شیطان بہکاتے ہیں، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے ہیں اور اس کو مائل کرتے ہیں برائیوں کی طرف، مزید مائل کرتے ہیں۔ ایک تو وہ خود چاہتا ہے برائی کرنا، تو مزید پھر یہ کہ شیطان بھی اس کو اس برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور نہ صرف مائل کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے پھر برے راستے کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس برے راستے پہ چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ تو وہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے جس کو کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ عملی طور پر ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اچھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور برے لوگوں کو پر شیطان مسلط ہوتے ہیں اور وہ ان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں
اور اس راستے پہ برے راستے پہ چلنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور رکاوٹیں دور کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے تو اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ انسان جو بہکاوے میں آ گیا تھا شیطان کے، تو اس وقت کہے گا کہ تم تو بہت، شیطان سے کہے گا کہ تم تو بہت ہی برے ساتھی تھے میرے. اس وقت شیطان سامنے آ جائے گا اور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ شیطان تھا جو مجھے بہکاتا رہا ہے، مجھے برائیوں میں آگے بڑھاتا رہا ہے، برائیوں میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا ہے، میرے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہا ہے. تو اس وقت پھر وہ انسان اس شیطان کو برا بلا کہے گا اور کہے گا کہ تو میرا بڑا بدترین ساتھی تھا، تو نے مجھے ہمیشہ برائی پر مائل رکھا، برائی پر ڈالے رکھا. تو اس وقت پھر اس انسان سے کہا جائے گا کہ یہ تو اب ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، تم نے برے کام اپنے کر لیے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اب تم اس کو برا کہو چاہے جو کچھ بھی کہو، لیکن اب اس کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم ارادے کے ساتھ اس برائی میں مبتلا ہوئے. شیطان نے صرف تمہیں بہکایا، لیکن تمہارا ارادہ بہکنے کا تھا، تمہارا ارادہ برائی پہ چلنے کا تھا، تو تم چلے. تم نے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی، نہ پناہ مانگی، اور نہ صحیح راستے کو تلاش کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ تم برے راستے پر چلتے رہے، اور آج تم ہمارے یہاں عذاب کے لیے حاضر ہو گئے. اور اب یہ عذاب نہ صرف تم کو ملے گا بلکہ تمہارے شیطان کو بھی ملے گا جو تمہیں بہکاتا رہا ہے. اب یہ عذاب تم دونوں کو ساتھ ہی ساتھ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں اور اس کی طرف سے ہوشیار رہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.